اور اس کا گریبان پکڑ لیتے ہیں۔ وہاں پر نمیر بھی موجود ہوتا ہے، وہ ان کو روکتا ہے حسن کو مارنے سے۔ وہ زارا کا باپ ان سے کہتا ہے کہ مجھے چھوڑ دو، میں اس آدمی کی جان لے لوں گا۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی میری بیٹی کو مارنے کی؟ اس نے کیا سوچا تھا کہ یہ میری بیٹی پر ہاتھ اٹھائے گا اور ہم چپ چاپ بیٹھ کر اس کا تماشا دیکھیں گے؟ اس نے کیا سوچا تھا کہ میری بیٹی کے ساتھ کچھ بھی ظلم کرے گا اور ہم اسے کچھ کہیں گے ہی نہیں؟ اب یہ دیکھے کہ میں اس کی کیا حالت کرتا ہوں۔ حسن کی دادی یہ سب کچھ دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہو رہی ہوتی ہیں۔ وہ ان سے کہتی ہیں کہ میرے بیٹے سے غلطی ہو گئی ہے، اسے معاف کر دیں۔ زارا کا باپ ان سے کہتا ہے کہ آپ کے بیٹے سے غلطی نہیں ہوئی، گناہ ہوا ہے جس کے لیے میں اس کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گا۔ وہ پولیس کے حوالے کر دیتا ہے حسن کو۔ جب حسن وہ پولیس اسٹیشن چل جاتا ہے تو وہ وہاں جا کر بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے اور سوچنے لگتا ہے کہ کاش کہ وہ زارا پر ہاتھ نہ اٹھاتا اور آج یہ نوبت نہ آتی۔ اور وہ زارا کی وجہ سے بھی بہت زیادہ پریشان تھا کہ کہیں زارا کو کچھ ہو ہی نہ جائے، اگر اس سے کچھ ہو گیا تو وہ ساری زندگی خود کو معاف نہیں کر سکے گا۔ نمیر زارا کے باپ کو بہت زیادہ سمجھاتا ہے۔ وہ ان سے کہتا ہے کہ آپ فکر نہ کریں، زارا بالکل ٹھیک ہو جائے گی، میں اس کا خیال رکھ رہا ہوں، یہاں پر آپ کو کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، بس آپ کو بھی کسی بات کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور آپ آنٹی کو بھی سمجھائیں کہ ان کو بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں پوری کوشش کروں گا کہ جلد سے جلد زارا ریکور کر جائے۔ جیسے ہی زارا ٹھیک ہوتی ہے وہ لوگ زارا کو لے کر گھر چلے جاتے ہیں۔ زارا کا باپ زارا سے جا کر بات کرتا ہے اور ان سے معافی مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے معاف کر دو، جو میں نے تمہاری ایسے درندے انسان سے شادی کروا دی، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ تمہارے ساتھ اتنا ظلم کرے گا۔ تمہیں میں نے منع بھی کیا تھا پہلے بھی کہ تم اس کے پاس نہ جاؤ، لیکن ہمارے ہزار منع کرنے کے باوجود تمہیں اپنا رشتہ بچانے کی پڑی تھی اور تم اس کے پاس واپس چلی گئی۔ تم نے دیکھ لیا اب کس طرح سے اس نے تم پر ہاتھ اٹھایا ہے۔ زارا ان سے کہتی ہے آپ لوگ صحیح کہہ رہے ہیں، مجھ سے غلطی ہو گئی جو میں اس انسان کی زندگی میں واپس چلی گئی۔ مجھے لگا تھا کہ شاید وہ مجھے بتا کر ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ مجھ سے جھوٹ بھی بول سکتا ہے۔ مجھے لگا تھا کہ وہ بس غصہ ہی کرتا ہے، لیکن وہ اتنا جھوٹا نکلے گا مجھے اس بات کا اندازہ نہیں تھا۔ شام میں جب نمیر اور اندلیب دونوں زارا سے ملنے جاتے ہیں تو زارا اندلیب کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوتی ہے۔ وہ اسے کہتی ہے کہ تم مجھے بہت خوش لگ رہی ہو۔ اندلیب ان سے کہتی ہے کہ ظاہر سی بات ہے، میرا شوہر اتنا اچھا ہے، میرا اتنا خیال رکھتا ہے، میں نے خوش تو ہونا ہی ہے۔ زارا اسے کہتی ہے کہ میں تمہیں اس طرح سے دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوں، مجھے اسی بات کی امید تھی کہ ایک نہ ایک دن تم دونوں میں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اندلیب کو وہ کہتی ہے کہ تم ٹھیک تو ہو نا، مجھے پتا چلا تھا کہ تمہاری طبیعت نہیں ٹھیک۔ اندلیب اسے کہتی ہے ہاں بس مجھے کچھ دنوں سے نوزیا ہو رہا ہے، اس لیے بس میری تھوڑی طبیعت نہیں ٹھیک۔ زارا اسے کہتی ہے تم نے اپنا چیک اپ کروایا ہے؟ اندلیب اسے کہتی ہے کہ ہاں میں نے چیک اپ کروایا، رپورٹس آ جائیں گی ایک دو دن میں اور میں بالکل ٹھیک ہوں۔ زارا اسے کہتی ہے سب ٹھیک ہے نا؟ اندلیب اسے کہتی ہے ہاں ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی تو۔ زارا کا باپ حسن پر کیس کروا دیتا ہے کیونکہ اس نے ان کی بیٹی پر ہاتھ اٹھایا ہوتا ہے۔ جیسے ہی وہ پولیس لے کر ہاسپٹل جاتا ہے، حسن پولیس کو دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے۔ زارا کے باپ کو بہت زیادہ غصہ ہوتا ہے حسن کے پر، وہ اس کے منہ پر جاتے ہی تھپڑ مار دیتے ہیں اور اس کا گریبان پکڑ لیتے ہیں۔ وہاں پر نمیر بھی موجود ہوتا ہے، وہ ان کو روکتا ہے حسن کو مارنے سے۔ وہ زارا کا باپ ان سے کہتا ہے کہ مجھے چھوڑ دو، میں اس آدمی کی جان لے لوں گا۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی میری بیٹی کو مارنے کی؟ اس نے کیا سوچا تھا کہ یہ میری بیٹی پر ہاتھ اٹھائے گا اور ہم چپ چاپ بیٹھ کر اس کا تماشا دیکھیں گے؟ اس نے کیا سوچا تھا کہ میری بیٹی کے ساتھ کچھ بھی ظلم کرے گا اور ہم اسے کچھ کہیں گے ہی نہیں؟ اب یہ دیکھے کہ میں اس کی کیا حالت کرتا ہوں۔ حسن کی دادی یہ سب کچھ دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہو رہی ہوتی ہیں۔ وہ ان سے کہتی ہیں کہ میرے بیٹے سے غلطی ہو گئی ہے، اسے معاف کر دیں۔ زارا کا باپ ان سے کہتا ہے کہ آپ کے بیٹے سے غلطی نہیں ہوئی، گناہ ہوا ہے جس کے لیے میں اس کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گا۔ وہ پولیس کے حوالے کر دیتا ہے حسن کو۔ جب حسن وہ پولیس اسٹیشن چل جاتا ہے تو وہ وہاں جا کر بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے اور سوچنے لگتا ہے کہ کاش کہ وہ زارا پر ہاتھ نہ اٹھاتا اور آج یہ نوبت نہ آتی۔ اور وہ زارا کی وجہ سے بھی بہت زیادہ پریشان تھا کہ کہیں زارا کو کچھ ہو ہی نہ جائے، اگر اس سے کچھ ہو گیا تو وہ ساری زندگی خود کو معاف نہیں کر سکے گا۔ نمیر زارا کے باپ کو بہت زیادہ سمجھاتا ہے۔ وہ ان سے کہتا ہے کہ آپ فکر نہ کریں، زارا بالکل ٹھیک ہو جائے گی، میں اس کا خیال رکھ رہا ہوں، یہاں پر آپ کو کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، بس آپ کو بھی کسی بات کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور آپ آنٹی کو بھی سمجھائیں کہ ان کو بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں پوری کوشش کروں گا کہ جلد سے جلد زارا ریکور کر جائے۔ جیسے ہی زارا ٹھیک ہوتی ہے وہ لوگ زارا کو لے کر گھر چلے جاتے ہیں۔ زارا کا باپ زارا سے جا کر بات کرتا ہے اور ان سے معافی مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے معاف کر دو، جو میں نے تمہاری ایسے درندے انسان سے شادی کروا دی، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ تمہارے ساتھ اتنا ظلم کرے گا۔ تمہیں میں نے منع بھی کیا تھا پہلے بھی کہ تم اس کے پاس نہ جاؤ، لیکن ہمارے ہزار منع کرنے کے باوجود تمہیں اپنا رشتہ بچانے کی پڑی تھی اور تم اس کے پاس واپس چلی گئی۔ تم نے دیکھ لیا اب کس طرح سے اس نے تم پر ہاتھ اٹھایا ہے۔ زارا ان سے کہتی ہے آپ لوگ صحیح کہہ رہے ہیں، مجھ سے غلطی ہو گئی جو میں اس انسان کی زندگی میں واپس چلی گئی۔ مجھے لگا تھا کہ شاید وہ مجھے بتا کر ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ مجھ سے جھوٹ بھی بول سکتا ہے۔
حسن مجھے لگا تھا کہ وہ بس غصہ ہی کرتا ہے، لیکن وہ اتنا جھوٹا نکلے گا مجھے اس بات کا اندازہ نہیں تھا۔ شام میں جب نمیر اور اندلیب دونوں زارا سے ملنے جاتے ہیں تو زارا اندلیب کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوتی ہے۔ وہ اسے کہتی ہے کہ تم مجھے بہت خوش لگ رہی ہو۔ اندلیب ان سے کہتی ہے کہ ظاہر سی بات ہے، میرا شوہر اتنا اچھا ہے، میرا اتنا خیال رکھتا ہے، میں نے خوش تو ہونا ہی ہے۔ زارا اسے کہتی ہے کہ میں تمہیں اس طرح سے دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوں، مجھے اسی بات کی امید تھی کہ ایک نہ ایک دن تم دونوں میں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اندلیب کو وہ کہتی ہے کہ تم ٹھیک تو ہو نا، مجھے پتا چلا تھا کہ تمہاری طبیعت نہیں ٹھیک۔ اندلیب اسے کہتی ہے ہاں بس مجھے کچھ دنوں سے نوزیا ہو رہا ہے، اس لیے بس میری تھوڑی طبیعت نہیں ٹھیک۔ زارا اسے کہتی ہے تم نے اپنا چیک اپ کروایا ہے؟ اندلیب اسے کہتی ہے کہ ہاں میں نے چیک اپ کروایا، رپورٹس آ جائیں گی ایک دو دن میں اور میں بالکل ٹھیک ہوں۔ زارا اسے کہتی ہے سب ٹھیک ہے نا؟ اندلیب اسے کہتی ہے ہاں ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی تو زارا کا باپ حسن پر کیس کروا دیتا ہے کیونکہ اس نے ان کی بیٹی پر ہاتھ اٹھایا ہوتا ہے۔ جیسے ہی وہ پولیس لے کر ہاسپٹل جاتا ہے، حسن پولیس کو دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے۔ زارا کے باپ کو بہت زیادہ غصہ ہوتا ہے حسن کے پر، وہ اس کے منہ پر جاتے ہی تھپڑ مار دیتے ہیں اور اس کا گریبان پکڑ لیتے ہیں۔ وہاں پر نمیر بھی موجود ہوتا ہے، وہ ان کو روکتا ہے حسن کو مارنے سے۔ وہ زارا کا باپ ان سے کہتا ہے کہ مجھے چھوڑ دو، میں اس آدمی کی جان لے لوں گا، اس کی ہمت کیسے ہوئی میری بیٹی کو مارنے کی؟ اس نے کیا سوچا تھا کہ یہ میری بیٹی پر ہاتھ اٹھائے گا اور ہم چپ چاپ بیٹھ کر اس کا تماشا دیکھیں گے؟ اس نے کیا سوچا تھا کہ میری بیٹی کے ساتھ کچھ بھی ظلم کرے گا اور ہم اسے کچھ کہیں گے ہی نہیں؟ اب یہ دیکھے کہ میں اس کی کیا حالت کرتا ہوں۔ حسن کی دادی یہ سب کچھ دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہو رہی ہوتی ہیں۔ وہ ان سے کہتی ہیں کہ میرے بیٹے سے غلطی ہو گئی ہے، اسے معاف کر دیں۔ زارا کا باپ ان سے کہتا ہے کہ آپ کے بیٹے سے غلطی نہیں ہوئی، گناہ ہوا ہے جس کے لیے میں اس کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گا۔ وہ پولیس کے حوالے کر دیتا ہے حسن کو۔ جب حسن وہ پولیس اسٹیشن چل جاتا ہے تو وہ وہاں جا کر بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے اور سوچنے لگتا ہے کہ کاش کہ وہ زارا پر ہاتھ نہ اٹھاتا اور آج یہ نوبت نہ آتی۔ اور وہ زارا کی وجہ سے بھی بہت زیادہ پریشان تھا کہ کہیں زارا کو کچھ ہو ہی نہ جائے، اگر اس سے کچھ ہو گیا تو وہ ساری زندگی خود کو معاف نہیں کر سکے گا۔ نمیر زارا کے باپ کو بہت زیادہ سمجھاتا ہے، وہ ان سے کہتا ہے کہ آپ فکر نہ کریں، زارا بالکل ٹھیک ہو جائے گی، میں اس کا خیال رکھ رہا ہوں یہاں پر، آپ کو کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، بس آپ کو بھی کسی بات کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور آپ آنٹی کو بھی سمجھائیں کہ ان کو بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں پوری کوشش کروں گا کہ جلد سے جلد زارا ریکور کر جائے۔ جیسے ہی زارا ٹھیک ہوتی ہے وہ لوگ زارا کو لے کر گھر چلے جاتے ہیں۔ زارا کا باپ زارا سے جا کر بات کرتا ہے اور وہ ان سے معافی مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے معاف کر دو، جو میں نے تمہاری ایسے درندے انسان سے شادی کروا دی، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ تمہارے ساتھ اتنا ظلم کرے گا، تمہیں میں نے منع بھی کیا تھا پہلے بھی کہ تم اس کے پاس نہ جاؤ، لیکن ہمارے ہزار منع کرنے کے باوجود تمہیں اپنا رشتہ بچانے کی پڑی تھی اور تم اس کے پاس واپس چلی گئی۔ تم نے دیکھ لیا اب کس طرح سے اس نے تم پر ہاتھ اٹھایا ہے۔ زارا ان سے کہتی ہے آپ لوگ صحیح کہہ رہے ہیں، مجھ سے غلطی ہو گئی جو میں اس انسان کی زندگی میں واپس چلی گئی، مجھے لگا تھا کہ شاید وہ مجھے بتا کر ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ مجھ سے جھوٹ بھی بول سکتا ہے۔ مجھے لگا تھا کہ وہ بس غصہ ہی کرتا ہے، لیکن وہ اتنا جھوٹا نکلے گا مجھے اس بات کا اندازہ نہیں تھا۔ شام میں جب نمیر اور اندلیب دونوں زارا سے ملنے جاتے ہیں تو زارا اندلیب کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوتی ہے۔ وہ اسے کہتی ہے کہ تم مجھے بہت خوش لگ رہی ہو۔ اندلیب ان سے کہتی ہے کہ ظاہر سی بات ہے، میرا شوہر اتنا اچھا ہے، میرا اتنا خیال رکھتا ہے، میں نے خوش تو ہونا ہی ہے۔ زارا اسے کہتی ہے کہ میں تمہیں اس طرح سے دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوں، مجھے اسی بات کی امید تھی کہ ایک نہ ایک دن تم دونوں میں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اندلیب کو وہ کہتی ہے کہ تم ٹھیک تو ہو نا، مجھے پتا چلا تھا کہ تمہاری طبیعت نہیں ٹھیک۔ اندلیب اسے کہتی ہے ہاں بس مجھے کچھ دنوں سے نوزیا ہو رہا ہے، اس لیے بس میری تھوڑی طبیعت نہیں ٹھیک۔ زارا اسے کہتی ہے تم نے اپنا چیک اپ کروایا ہے؟ اندلیب اسے کہتی ہے کہ ہاں میں نے چیک اپ کروایا، رپورٹس آ جائیں گی ایک دو دن میں اور میں بالکل ٹھیک ہوں۔ زارا اسے کہتی ہے سب ٹھیک ہے نا؟ اندلیب اسے کہتی ہے ہاں ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی تو زارا کا باپ حسن پر کیس کروا دیتا ہے کیونکہ اس نے ان کی بیٹی پر ہاتھ اٹھایا ہوتا ہے۔ جیسے ہی وہ پولیس لے کر ہاسپٹل جاتا ہے، حسن پولیس کو دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے۔ زارا کے باپ کو بہت زیادہ غصہ ہوتا ہے حسن کے پر، وہ اس کے منہ پر جاتے ہی تھپڑ مار دیتے ہیں اور اس کا گریبان پکڑ لیتے ہیں۔ وہاں پر نمیر بھی موجود ہوتا ہے، وہ ان کو روکتا ہے حسن کو مارنے سے۔ وہ زارا کا باپ ان سے کہتا ہے کہ مجھے چھوڑ دو، میں اس آدمی کی جان لے لوں گا، اس کی ہمت کیسے ہوئی میری بیٹی کو مارنے کی؟ اس نے کیا سوچا تھا کہ یہ میری بیٹی پر ہاتھ اٹھائے گا اور ہم چپ چاپ بیٹھ کر اس کا تماشا دیکھیں گے؟ اس نے کیا سوچا تھا کہ میری بیٹی کے ساتھ کچھ بھی ظلم کرے گا اور ہم اسے کچھ کہیں گے ہی نہیں؟ اب یہ دیکھے کہ میں اس کی کیا حالت کرتا ہوں۔ حسن کی دادی یہ سب کچھ دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہو رہی ہوتی ہیں۔ وہ ان سے کہتی ہیں کہ میرے بیٹے سے غلطی ہو گئی ہے، اسے معاف کر دیں۔ زارا کا باپ ان سے کہتا ہے کہ آپ کے بیٹے سے غلطی نہیں ہوئی، گناہ ہوا ہے جس کے لیے میں اس کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گا۔ وہ پولیس کے حوالے کر دیتا ہے حسن کو۔ جب حسن وہ پولیس اسٹیشن چل جاتا ہے تو وہ وہاں جا کر بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے اور سوچنے لگتا ہے کہ کاش کہ وہ زارا پر ہاتھ نہ اٹھاتا اور آج یہ نوبت نہ آتی۔ اور وہ زارا کی وجہ سے بھی بہت زیادہ پریشان تھا کہ کہیں زارا کو کچھ ہو ہی نہ جائے، اگر اس سے کچھ ہو گیا تو وہ ساری زندگی خود کو معاف نہیں کر سکے گا۔
نمیر کا باپ نمیر زارا کے باپ کو بہت زیادہ سمجھاتا ہے، وہ ان سے کہتا ہے کہ آپ فکر نہ کریں، زارا بالکل ٹھیک ہو جائے گی، میں اس کا خیال رکھ رہا ہوں، یہاں پر آپ کو کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، بس آپ کو بھی کسی بات کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور آپ آنٹی کو بھی سمجھائیں کہ ان کو بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں پوری کوشش کروں گا کہ جلد سے جلد زارا ریکور کر جائے۔ جیسے ہی زارا ٹھیک ہوتی ہے وہ لوگ زارا کو لے کر گھر چلے جاتے ہیں۔ زارا کا باپ زارا سے جا کر بات کرتا ہے اور ان سے معافی مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے معاف کر دو، جو میں نے تمہاری ایسے درندے انسان سے شادی کروا دی، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ تمہارے ساتھ اتنا ظلم کرے گا، تمہیں میں نے منع بھی کیا تھا پہلے بھی کہ تم اس کے پاس نہ جاؤ، لیکن ہمارے ہزار منع کرنے کے باوجود تمہیں اپنا رشتہ بچانے کی پڑی تھی اور تم اس کے پاس واپس چلی گئی، تم نے دیکھ لیا اب کس طرح سے اس نے تم پر ہاتھ اٹھایا ہے۔ زارا ان سے کہتی ہے آپ لوگ صحیح کہہ رہے ہیں، مجھ سے غلطی ہو گئی جو میں اس انسان کی زندگی میں واپس چلی گئی، مجھے لگا تھا کہ شاید وہ مجھے بتا کر ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ مجھ سے جھوٹ بھی بول سکتا ہے، وہاں سے مجھے لگا تھا کہ وہ بس غصہ ہی کرتا ہے، لیکن وہ اتنا جھوٹا نکلے گا مجھے اس بات کا اندازہ نہیں تھا۔ شام میں جب نمیر اور اندلیب دونوں زارا سے ملنے جاتے ہیں تو زارا اندلیب کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوتی ہے، وہ اسے کہتی ہے کہ تم مجھے بہت خوش لگ رہی ہو۔ اندلیب ان سے کہتی ہے کہ ظاہر سی بات ہے، میرا شوہر اتنا اچھا ہے، میرا اتنا خیال رکھتا ہے، میں نے خوش تو ہونا ہی ہے۔ زارا اسے کہتی ہے کہ میں تمہیں اس طرح سے دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوں، مجھے اسی بات کی امید تھی کہ ایک نہ ایک دن تم دونوں میں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اندلیب کو وہ کہتی ہے کہ تم ٹھیک تو ہو نا، مجھے پتا چلا تھا کہ تمہاری طبیعت نہیں ٹھیک۔ اندلیب اسے کہتی ہے ہاں بس مجھے کچھ دنوں سے نوزیا ہو رہا ہے، اس لیے بس میری تھوڑی طبیعت نہیں ٹھیک۔ زارا اسے کہتی ہے تم نے اپنا چیک اپ کروایا ہے؟ اندلیب اسے کہتی ہے کہ ہاں میں نے چیک اپ کروایا، رپورٹس آ جائیں گی ایک دو دن میں اور میں بالکل ٹھیک ہوں۔ زارا اسے کہتی ہے سب ٹھیک ہے نا؟ اندلیب اسے کہتی ہے ہاں ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی تو زارا کا باپ حسن پر کیس کروا دیتا ہے کیونکہ اس نے ان کی بیٹی پر ہاتھ اٹھایا ہوتا ہے۔ جیسے ہی وہ پولیس لے کر ہاسپٹل جاتا ہے، حسن پولیس کو دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے۔ زارا کے باپ کو بہت زیادہ غصہ ہوتا ہے حسن کے پر، وہ اس کے منہ پر جاتے ہی تھپڑ مار دیتے ہیں اور اس کا گریبان پکڑ لیتے ہیں۔ وہاں پر نمیر بھی موجود ہوتا ہے، وہ ان کو روکتا ہے حسن کو مارنے سے۔ وہ زارا کا باپ ان سے کہتا ہے کہ مجھے چھوڑ دو، میں اس آدمی کی جان لے لوں گا، اس کی ہمت کیسے ہوئی میری بیٹی کو مارنے کی، اس نے کیا سوچا تھا کہ یہ میری بیٹی پر ہاتھ اٹھائے گا اور ہم چپ چاپ بیٹھ کر اس کا تماشا دیکھیں گے، اس نے کیا سوچا تھا کہ میری بیٹی کے ساتھ کچھ بھی ظلم کرے گا اور ہم اسے کچھ کہیں گے ہی نہیں، اب یہ دیکھے کہ میں اس کی کیا حالت کرتا ہوں۔ حسن کی دادی یہ سب کچھ دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہو رہی ہوتی ہیں، وہ ان سے کہتی ہیں کہ میرے بیٹے سے غلطی ہو گئی ہے، اسے معاف کر دیں۔ زارا کا باپ ان سے کہتا ہے کہ آپ کے بیٹے سے غلطی نہیں ہوئی، گناہ ہوا ہے جس کے لیے میں اس کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گا۔ وہ پولیس کے حوالے کر دیتا ہے حسن کو۔ جب حسن وہ پولیس اسٹیشن چل جاتا ہے تو وہ وہاں جا کر بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے اور سوچنے لگتا ہے کہ کاش کہ وہ زارا پر ہاتھ نہ اٹھاتا اور آج یہ نوبت نہ آتی، اور وہ زارا کی وجہ سے بھی بہت زیادہ پریشان تھا کہ کہیں زارا کو کچھ ہو ہی نہ جائے، اگر اس سے کچھ ہو گیا تو وہ ساری زندگی خود کو معاف نہیں کر سکے گا۔ نمیر زارا کے باپ کو بہت زیادہ سمجھاتا ہے، وہ ان سے کہتا ہے کہ آپ فکر نہ کریں، زارا بالکل ٹھیک ہو جائے گی، میں اس کا خیال رکھ رہا ہوں، یہاں پر آپ کو کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، بس آپ کو بھی کسی بات کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور آپ آنٹی کو بھی سمجھائیں کہ ان کو بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں پوری کوشش کروں گا کہ جلد سے جلد زارا ریکور کر جائے۔ جیسے ہی زارا ٹھیک ہوتی ہے وہ لوگ زارا کو لے کر گھر چلے جاتے ہیں۔ زارا کا باپ زارا سے جا کر بات کرتا ہے اور ان سے معافی مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے معاف کر دو، جو میں نے تمہاری ایسے درندے انسان سے شادی کروا دی، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ تمہارے ساتھ اتنا ظلم کرے گا، تمہیں میں نے منع بھی کیا تھا پہلے بھی کہ تم اس کے پاس نہ جاؤ، لیکن ہمارے ہزار منع کرنے کے باوجود تمہیں اپنا رشتہ بچانے کی پڑی تھی اور تم اس کے پاس واپس چلی گئی، تم نے دیکھ لیا اب کس طرح سے اس نے تم پر ہاتھ اٹھایا ہے۔ زارا ان سے کہتی ہے آپ لوگ صحیح کہہ رہے ہیں، مجھ سے غلطی ہو گئی جو میں اس انسان کی زندگی میں واپس چلی گئی، مجھے لگا تھا کہ شاید وہ مجھے بتا کر ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ مجھ سے جھوٹ بھی بول سکتا ہے، وہاں سے مجھے لگا تھا کہ وہ بس غصہ ہی کرتا ہے، لیکن وہ اتنا جھوٹا نکلے گا مجھے اس بات کا اندازہ نہیں تھا۔ شام میں جب نمیر اور اندلیب دونوں زارا سے ملنے جاتے ہیں تو زارا اندلیب کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوتی ہے، وہ اسے کہتی ہے کہ تم مجھے بہت خوش لگ رہی ہو۔ اندلیب ان سے کہتی ہے کہ ظاہر سی بات ہے، میرا شوہر اتنا اچھا ہے، میرا اتنا خیال رکھتا ہے، میں نے خوش تو ہونا ہی ہے۔ زارا اسے کہتی ہے کہ میں تمہیں اس طرح سے دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوں، مجھے اسی بات کی امید تھی کہ ایک نہ ایک دن تم دونوں میں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اندلیب کو وہ کہتی ہے کہ تم ٹھیک تو ہو نا، مجھے پتا چلا تھا کہ تمہاری طبیعت نہیں ٹھیک۔ اندلیب اسے کہتی ہے ہاں بس مجھے کچھ دنوں سے نوزیا ہو رہا ہے، اس لیے بس میری تھوڑی طبیعت نہیں ٹھیک۔ زارا اسے کہتی ہے تم نے اپنا چیک اپ کروایا ہے؟ اندلیب اسے کہتی ہے کہ ہاں میں نے چیک اپ کروایا، رپورٹس آ جائیں گی ایک دو دن میں اور میں بالکل ٹھیک ہوں۔ زارا اسے کہتی ہے سب ٹھیک ہے نا؟ اندلیب اسے کہتی ہے ہاں ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی تو
زارا کا باپ حسن پر کیس کروا دیتا ہے کیونکہ اس نے ان کی بیٹی پر ہاتھ اٹھایا ہوتا ہے۔ جب جیسے ہی وہ پولیس لے کر ہاسپٹل جاتا ہے، حسن پولیس کو دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے۔ زارا کے باپ کو بہت زیادہ غصہ ہوتا ہے حسن کے پر، وہ اس کے منہ پر جاتے ہی تھپڑ مار دیتے ہیں اور اس کا گریبان پکڑ لیتے ہیں۔ وہاں پر نمیر بھی موجود ہوتا ہے، وہ ان کو روکتا ہے حسن کو مارنے سے۔ وہ زارا کا باپ ان سے کہتا ہے کہ مجھے چھوڑ دو، میں اس آدمی کی جان لے لوں گا۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی میری بیٹی کو مارنے کی؟ اس نے کیا سوچا تھا کہ یہ میری بیٹی پر ہاتھ اٹھائے گا اور ہم چپ چاپ بیٹھ کر اس کا تماشا دیکھیں گے؟ اس نے کیا سوچا تھا کہ میری بیٹی کے ساتھ کچھ بھی ظلم کرے گا اور ہم اسے کچھ کہیں گے ہی نہیں؟ اب یہ دیکھے کہ میں اس کی کیا حالت کرتا ہوں۔ حسن کی دادی یہ سب کچھ دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہو رہی ہوتی ہیں۔ وہ ان سے کہتی ہیں کہ میرے بیٹے سے غلطی ہو گئی ہے، اسے معاف کر دیں۔ حسن کا باپ زارا کا باپ ان سے کہتا ہے کہ آپ کے بیٹے سے غلطی نہیں ہوئی، گناہ ہوا ہے جس کے لیے میں اس کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گا۔ وہ پولیس کے حوالے کر دیتا ہے حسن کو۔ جب حسن وہ پولیس اسٹیشن چل جاتا ہے تو وہ وہاں جا کر بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے اور سوچنے لگتا ہے کہ کاش کہ وہ زارا پر ہاتھ نہ اٹھاتا اور آج یہ نوبت نہ آتی۔ اور وہ زارا کی وجہ سے بھی بہت زیادہ پریشان تھا کہ کہیں زارا کو کچھ ہو ہی نہ جائے، اگر اس سے کچھ ہو گیا تو وہ ساری زندگی خود کو معاف نہیں کر سکے گا۔ نمیر کا باپ نمیر زارا کے باپ کو بہت زیادہ سمجھاتا ہے۔ وہ ان سے کہتا ہے کہ آپ فکر نہ کریں، زارا بالکل ٹھیک ہو جائے گی، میں اس کا خیال رکھ رہا ہوں، یہاں پر آپ کو کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، بس آپ کو بھی کسی بات کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور آپ آنٹی کو بھی سمجھائیں کہ ان کو بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں پوری کوشش کروں گا کہ جلد سے جلد زارا ریکور کر جائے۔ جیسے ہی زارا ٹھیک ہوتی ہے وہ لوگ زارا کو لے کر گھر چلے جاتے ہیں۔ زارا کا باپ زارا سے جا کر بات کرتا ہے اور ان سے معافی مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے معاف کر دو، جو میں نے تمہاری ایسے درندے انسان سے شادی کروا دی، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ تمہارے ساتھ اتنا ظلم کرے گا۔ تمہیں میں نے منع بھی کیا تھا پہلے بھی کہ تم اس کے پاس نہ جاؤ، لیکن ہمارے ہزار منع کرنے کے باوجود تمہیں اپنا رشتہ بچانے کی پڑی تھی اور تم اس کے پاس واپس چلی گئی۔ تم نے دیکھ لیا اب کس طرح سے اس نے تم پر ہاتھ اٹھایا ہے۔ زارا ان سے کہتی ہے آپ لوگ صحیح کہہ رہے ہیں، مجھ سے غلطی ہو گئی جو میں اس انسان کی زندگی میں واپس چلی گئی۔ مجھے لگا تھا کہ شاید وہ مجھے بتا کر ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ مجھ سے جھوٹ بھی بول سکتا ہے۔ مجھے لگا تھا کہ وہ بس غصہ ہی کرتا ہے، لیکن وہ اتنا جھوٹا نکلے گا مجھے اس بات کا اندازہ نہیں تھا۔ شام میں جب نمیر اور اندلیب دونوں زارا سے ملنے جاتے ہیں تو زارا اندلیب کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوتی ہے۔ وہ اسے کہتی ہے کہ تم مجھے بہت خوش لگ رہی ہو۔ اندلیب ان سے کہتی ہے کہ ظاہر سی بات ہے، میرا شوہر اتنا اچھا ہے، میرا اتنا خیال رکھتا ہے، میں نے خوش تو ہونا ہی ہے۔ زارا اسے کہتی ہے کہ میں تمہیں اس طرح سے دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوں، مجھے اسی بات کی امید تھی کہ ایک نہ ایک دن تم دونوں میں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اندلیب کو وہ کہتی ہے کہ تم ٹھیک تو ہو نا، مجھے پتا چلا تھا کہ تمہاری طبیعت نہیں ٹھیک۔ اندلیب اسے کہتی ہے ہاں بس مجھے کچھ دنوں سے نوزیا ہو رہا ہے، اس لیے بس میری تھوڑی طبیعت نہیں ٹھیک۔ زارا اسے کہتی ہے تم نے اپنا چیک اپ کروایا ہے؟ اندلیب اسے کہتی ہے کہ ہاں میں نے چیک اپ کروایا، رپورٹس آ جائیں گی 1-2 دن میں اور میں بالکل ٹھیک ہوں۔ زارا اسے کہتی ہے سب ٹھیک ہے نا؟ اندلیب اسے کہتی ہے ہاں ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی تو۔ زارا کا باپ حسن پر کیس کروا دیتا ہے کیونکہ اس نے ان کی بیٹی پر ہاتھ اٹھایا ہوتا ہے۔ جب جیسے ہی وہ پولیس لے کر ہاسپٹل جاتا ہے، حسن پولیس کو دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے۔ زارا کے باپ کو بہت زیادہ غصہ ہوتا ہے حسن کے پر، وہ اس کے منہ پر جاتے ہی تھپڑ مار دیتے ہیں اور اس کا گریبان پکڑ لیتے ہیں۔ وہاں پر نمیر بھی موجود ہوتا ہے، وہ ان کو روکتا ہے حسن کو مارنے سے۔ وہ زارا کا باپ ان سے کہتا ہے کہ مجھے چھوڑ دو، میں اس آدمی کی جان لے لوں گا۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی میری بیٹی کو مارنے کی؟ اس نے کیا سوچا تھا کہ یہ میری بیٹی پر ہاتھ اٹھائے گا اور ہم چپ چاپ بیٹھ کر اس کا تماشا دیکھیں گے؟ اس نے کیا سوچا تھا کہ میری بیٹی کے ساتھ کچھ بھی ظلم کرے گا اور ہم اسے کچھ کہیں گے ہی نہیں؟ اب یہ دیکھے کہ میں اس کی کیا حالت کرتا ہوں۔ حسن کی دادی یہ سب کچھ دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہو رہی ہوتی ہیں۔ وہ ان سے کہتی ہیں کہ میرے بیٹے سے غلطی ہو گئی ہے، اسے معاف کر دیں۔ زارا کا باپ ان سے کہتا ہے کہ آپ کے بیٹے سے غلطی نہیں ہوئی، گناہ ہوا ہے جس کے لیے میں اس کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گا۔ وہ پولیس کے حوالے کر دیتا ہے حسن کو۔ جب حسن وہ پولیس اسٹیشن چل جاتا ہے تو وہ وہاں جا کر بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے اور سوچنے لگتا ہے کہ کاش کہ وہ زارا پر ہاتھ نہ اٹھاتا اور آج یہ نوبت نہ آتی۔ اور وہ زارا کی وجہ سے بھی بہت زیادہ پریشان تھا کہ کہیں زارا کو کچھ ہو ہی نہ جائے، اگر اس سے کچھ ہو گیا تو وہ ساری زندگی خود کو معاف نہیں کر سکے گا۔ نمیر زارا کے باپ کو بہت زیادہ سمجھاتا ہے۔ وہ ان سے کہتا ہے کہ آپ فکر نہ کریں، زارا بالکل ٹھیک ہو جائے گی، میں اس کا خیال رکھ رہا ہوں، یہاں پر آپ کو کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، بس آپ کو بھی کسی بات کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور آپ آنٹی کو بھی سمجھائیں کہ ان کو بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں پوری کوشش کروں گا کہ جلد سے جلد زارا ریکور کر جائے۔ جیسے ہی زارا ٹھیک ہوتی ہے وہ لوگ زارا کو لے کر گھر چلے جاتے ہیں۔ زارا کا باپ زارا سے جا کر بات کرتا ہے اور ان سے معافی مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے معاف کر
کر دو جو میں نے تمہاری ایسے درندے انسان سے شادی کروا دی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ تمہارے ساتھ اتنا ظلم کرے گا۔ تمہیں میں نے منع بھی کیا تھا پہلے بھی کہ تم اس کے پاس نہ جاؤ، لیکن ہمارے ہزار منع کرنے کے باوجود تمہیں اپنا رشتہ بچانے کی پڑی تھی اور تم اس کے پاس واپس چلی گئی۔ تم نے دیکھ لیا اب کس طرح سے اس نے تم پر ہاتھ اٹھایا ہے۔ زہرا ان سے کہتی ہے آپ لوگ صحیح کہہ رہے ہیں، مجھ سے غلطی ہو گئی جو میں اس انسان کی زندگی میں واپس چلی گئی۔ مجھے لگا تھا کہ شاید وہ مجھے بتا کر ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ مجھ سے جھوٹ بھی بول سکتا ہے۔ مجھے لگا تھا کہ وہ بس غصہ ہی کرتا ہے، لیکن وہ اتنا جھوٹا نکلے گا مجھے اس بات کا اندازہ نہیں تھا۔ شام میں جب نمیر اور اندلیب دونوں زہرا سے ملنے جاتے ہیں تو زہرا اندلیب کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوتی ہے۔ وہ اسے کہتی ہے کہ تم مجھے بہت خوش لگ رہی ہو۔ اندلیب ان سے کہتی ہے کہ ظاہر سی بات ہے، میرا شوہر اتنا اچھا ہے، میرا اتنا خیال رکھتا ہے، میں نے خوش تو ہونا ہی ہے۔ زہرا اسے کہتی ہے کہ میں تمہیں اس طرح سے دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوں، مجھے اسی بات کی امید تھی کہ ایک نہ ایک دن تم دونوں میں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اندلیب کو وہ کہتی ہے کہ تم ٹھیک تو ہو نا، مجھے پتا چلا تھا کہ تمہاری طبیعت نہیں ٹھیک۔ اندلیب اسے کہتی ہے ہاں بس مجھے کچھ دنوں سے نوزیا ہو رہا ہے، اس لیے بس میری تھوڑی طبیعت نہیں ٹھیک۔ زہرا اسے کہتی ہے تم نے اپنا چیک اپ کروایا ہے؟ اندلیب اسے کہتی ہے کہ ہاں میں نے چیک اپ کروایا، رپورٹس آ جائیں گی 1-2 دن میں اور میں بالکل ٹھیک ہوں۔ زہرا اسے کہتی ہے سب ٹھیک ہے نا؟ اندلیب اسے کہتی ہے ہاں ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی تو۔ زہرا کا باپ حسن پر کیس کروا دیتا ہے کیونکہ اس نے ان کی بیٹی پر ہاتھ اٹھایا ہوتا ہے۔ جیسے ہی وہ پولیس لے کر ہاسپٹل جاتا ہے، حسن پولیس کو دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے۔ زہرا کے باپ کو بہت زیادہ غصہ ہوتا ہے حسن کے پر، وہ اس کے منہ پر جاتے ہی تھپڑ مار دیتے ہیں اور اس کا گریبان پکڑ لیتے ہیں۔ وہاں پر نمیر بھی موجود ہوتا ہے، وہ ان کو روکتا ہے حسن کو مارنے سے۔ وہ زہرا کا باپ ان سے کہتا ہے کہ مجھے چھوڑ دو، میں اس آدمی کی جان لے لوں گا، اس کی ہمت کیسے ہوئی میری بیٹی کو مارنے کی؟ اس نے کیا سوچا تھا کہ یہ میری بیٹی پر ہاتھ اٹھائے گا اور ہم چپ چاپ بیٹھ کر اس کا تماشا دیکھیں گے؟ اس نے کیا سوچا تھا کہ میری بیٹی کے ساتھ کچھ بھی ظلم کرے گا اور ہم اسے کچھ کہیں گے ہی نہیں؟ اب یہ دیکھے کہ میں اس کی کیا حالت کرتا ہوں۔ حسن کی دادی یہ سب کچھ دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہو رہی ہوتی ہیں۔ وہ ان سے کہتی ہیں کہ میرے بیٹے سے غلطی ہو گئی ہے، اسے معاف کر دیں۔ زہرا کا باپ ان سے کہتا ہے کہ آپ کے بیٹے سے غلطی نہیں ہوئی، گناہ ہوا ہے جس کے لیے میں اس کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گا۔ وہ پولیس کے حوالے کر دیتا ہے حسن کو۔ جب حسن وہ پولیس اسٹیشن چل جاتا ہے تو وہ وہاں جا کر بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے اور سوچنے لگتا ہے کہ کاش کہ وہ زہرا پر ہاتھ نہ اٹھاتا اور آج یہ نوبت نہ آتی۔ اور وہ زہرا کی وجہ سے بھی بہت زیادہ پریشان تھا کہ کہیں زہرا کو کچھ ہو ہی نہ جائے، اگر اس سے کچھ ہو گیا تو وہ ساری زندگی خود کو معاف نہیں کر سکے گا۔ نمیر زہرا کے باپ کو بہت زیادہ سمجھاتا ہے، وہ ان سے کہتا ہے کہ آپ فکر نہ کریں، زہرا بالکل ٹھیک ہو جائے گی، میں اس کا خیال رکھ رہا ہوں، یہاں پر آپ کو کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، بس آپ کو بھی کسی بات کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور آپ آنٹی کو بھی سمجھائیں کہ ان کو بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں پوری کوشش کروں گا کہ جلد سے جلد زہرا ریکور کر جائے۔ جیسے ہی زہرا ٹھیک ہوتی ہے وہ لوگ زہرا کو لے کر گھر چلے جاتے ہیں۔ زہرا کا باپ زہرا سے جا کر بات کرتا ہے اور ان سے معافی مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے معاف کر دو جو میں نے تمہاری ایسے درندے انسان سے شادی کروا دی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ تمہارے ساتھ اتنا ظلم کرے گا۔ تمہیں میں نے منع بھی کیا تھا پہلے بھی کہ تم اس کے پاس نہ جاؤ، لیکن ہمارے ہزار منع کرنے کے باوجود تمہیں اپنا رشتہ بچانے کی پڑی تھی اور تم اس کے پاس واپس چلی گئی۔ تم نے دیکھ لیا اب کس طرح سے اس نے تم پر ہاتھ اٹھایا ہے۔ زہرا ان سے کہتی ہے آپ لوگ صحیح کہہ رہے ہیں، مجھ سے غلطی ہو گئی جو میں اس انسان کی زندگی میں واپس چلی گئی۔ مجھے لگا تھا کہ شاید وہ مجھے بتا کر ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ مجھ سے جھوٹ بھی بول سکتا ہے۔ مجھے لگا تھا کہ وہ بس غصہ ہی کرتا ہے، لیکن وہ اتنا جھوٹا نکلے گا مجھے اس بات کا اندازہ نہیں تھا۔ شام میں جب نمیر اور اندلیب دونوں زہرا سے ملنے جاتے ہیں تو زہرا اندلیب کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوتی ہے۔ وہ اسے کہتی ہے کہ تم مجھے بہت خوش لگ رہی ہو۔ اندلیب ان سے کہتی ہے کہ ظاہر سی بات ہے، میرا شوہر اتنا اچھا ہے، میرا اتنا خیال رکھتا ہے، میں نے خوش تو ہونا ہی ہے۔ زہرا اسے کہتی ہے کہ میں تمہیں اس طرح سے دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوں، مجھے اسی بات کی امید تھی کہ ایک نہ ایک دن تم دونوں میں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اندلیب کو وہ کہتی ہے کہ تم ٹھیک تو ہو نا، مجھے پتا چلا تھا کہ تمہاری طبیعت نہیں ٹھیک۔ اندلیب اسے کہتی ہے ہاں بس مجھے کچھ دنوں سے نوزیا ہو رہا ہے، اس لیے بس میری تھوڑی طبیعت نہیں ٹھیک۔ زہرا اسے کہتی ہے تم نے اپنا چیک اپ کروایا ہے؟ اندلیب اسے کہتی ہے کہ ہاں میں نے چیک اپ کروایا، رپورٹس آ جائیں گی 1-2 دن میں اور میں بالکل ٹھیک ہوں۔ زہرا اسے کہتی ہے سب ٹھیک ہے نا؟ اندلیب اسے کہتی ہے ہاں ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی تو۔ زہرا کا باپ حسن پر کیس کروا دیتا ہے کیونکہ اس نے ان کی بیٹی پر ہاتھ اٹھایا ہوتا ہے۔ جیسے ہی وہ پولیس لے کر ہاسپٹل جاتا ہے، حسن پولیس کو دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے۔ زہرا کے باپ کو بہت زیادہ غصہ ہوتا ہے حسن کے پر، وہ اس کے منہ پر جاتے ہی تھپڑ مار دیتے ہیں اور اس کا گریبان پکڑ لیتے ہیں۔ وہاں پر نمیر بھی موجود ہوتا ہے، وہ ان کو روکتا ہے حسن کو مارنے سے۔ وہ زہرا کا باپ ان سے کہتا ہے کہ مجھے چھوڑ دو، میں اس آدمی کی جان لے لوں گا، اس کی ہمت کیسے ہوئی میری بیٹی کو مارنے کی؟ اس نے کیا سوچا تھا کہ یہ میری بیٹی پر ہاتھ
اٹھائے گا اور ہم چپ چاپ بیٹھ کر اس کا تماشا دیکھیں گے۔ اس نے کیا سوچا تھا کہ میری بیٹی کے ساتھ کچھ بھی ظلم کرے گا اور ہم اسے کچھ کہیں گے ہی نہیں۔ اب یہ دیکھے کہ میں اس کی کیا حالت کرتا ہوں۔ حسن کی دادی یہ سب کچھ دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہو رہی ہوتی ہیں۔ وہ ان سے کہتی ہیں کہ میرے بیٹے سے غلطی ہو گئی ہے، اسے معاف کر دیں۔ زارا کا باپ ان سے کہتا ہے کہ آپ کے بیٹے سے غلطی نہیں ہوئی، گناہ ہوا ہے جس کے لیے میں اس کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گا۔ وہ پولیس کے حوالے کر دیتا ہے حسن کو۔ جب حسن وہ پولیس اسٹیشن چل جاتا ہے تو وہ وہاں جا کر بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے اور سوچنے لگتا ہے کہ کاش کہ وہ زارا پر ہاتھ نہ اٹھاتا اور آج یہ نوبت نہ آتی۔ اور وہ زارا کی وجہ سے بھی بہت زیادہ پریشان تھا کہ کہیں زارا کو کچھ ہو ہی نہ جائے، اگر اس سے کچھ ہو گیا تو وہ ساری زندگی خود کو معاف نہیں کر سکے گا۔ نمیر زارا کے باپ کو بہت زیادہ سمجھاتا ہے۔ وہ ان سے کہتا ہے کہ آپ فکر نہ کریں، زارا بالکل ٹھیک ہو جائے گی، میں اس کا خیال رکھ رہا ہوں یہاں پر، آپ کو کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، بس آپ کو بھی کسی بات کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور آپ آنٹی کو بھی سمجھائیں کہ ان کو بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں پوری کوشش کروں گا کہ جلد سے جلد زارا ریکور کر جائے۔ جیسے ہی زارا ٹھیک ہوتی ہے وہ لوگ زارا کو لے کر گھر چلے جاتے ہیں۔ زارا کا باپ زارا سے جا کر بات کرتا ہے اور وہ ان سے معافی مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے معاف کر دو، جو میں نے تمہاری ایسے درندے انسان سے شادی کروا دی، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ تمہارے ساتھ اتنا ظلم کرے گا۔ تمہیں میں نے منع بھی کیا تھا پہلے بھی کہ تم اس کے پاس نہ جاؤ، لیکن ہمارے ہزار منع کرنے کے باوجود تمہیں اپنا رشتہ بچانے کی پڑی تھی اور تم اس کے پاس واپس چلی گئی۔ تم نے دیکھ لیا اب کس طرح سے اس نے تم پر ہاتھ اٹھایا ہے۔ زارا ان سے کہتی ہے آپ لوگ صحیح کہہ رہے ہیں، مجھ سے غلطی ہو گئی جو میں اس انسان کی زندگی میں واپس چلی گئی۔ مجھے لگا تھا کہ شاید وہ مجھے بتا کر ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ مجھ سے جھوٹ بھی بول سکتا ہے۔ وہاں سے مجھے لگا تھا کہ وہ بس غصہ ہی کرتا ہے، لیکن وہ اتنا جھوٹا نکلے گا مجھے اس بات کا اندازہ نہیں تھا۔ شام میں جب نمیر اور اندلیب دونوں زارا سے ملنے جاتے ہیں تو زارا اندلیب کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوتی ہے۔ وہ اسے کہتی ہے کہ تم مجھے بہت خوش لگ رہی ہو۔ اندلیب ان سے کہتی ہے کہ ظاہر سی بات ہے، میرا شوہر اتنا اچھا ہے، میرا اتنا خیال رکھتا ہے، میں نے خوش تو ہونا ہی ہے۔ زارا اسے کہتی ہے کہ میں تمہیں اس طرح سے دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوں، مجھے اسی بات کی امید تھی کہ ایک نہ ایک دن تم دونوں میں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اندلیب کو وہ کہتی ہے کہ تم ٹھیک تو ہو نا، مجھے پتہ چلا تھا کہ تمہاری طبیعت نہیں ٹھیک۔ اندلیب اسے کہتی ہے ہاں بس مجھے کچھ دنوں سے نوزیا ہو رہا ہے، اس لیے بس میری تھوڑی طبیعت نہیں ٹھیک۔ زارا اسے کہتی ہے تم نے اپنا چیک اپ کروایا ہے؟ اندلیب اسے کہتی ہے کہ ہاں میں نے چیک اپ کروایا، رپورٹس آ جائیں گی 1-2 دن میں اور میں بالکل ٹھیک ہوں۔ زارا اسے کہتی ہے سب ٹھیک ہے نا؟ اندلیب اسے کہتی ہے ہاں ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی تو۔ زارا کا باپ حسن پر کیس کروا دیتا ہے کیونکہ اس نے ان کی بیٹی پر ہاتھ اٹھایا ہوتا ہے۔ جیسے ہی وہ پولیس لے کر ہاسپٹل جاتا ہے، حسن پولیس کو دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے۔ زارا کے باپ کو بہت زیادہ غصہ ہوتا ہے حسن کے پر، وہ اس کے منہ پر جاتے ہی تھپڑ مار دیتے ہیں اور اس کا گریبان پکڑ لیتے ہیں۔ وہاں پر نمیر بھی موجود ہوتا ہے، وہ ان کو روکتا ہے حسن کو مارنے سے۔ زارا کا باپ ان سے کہتا ہے کہ مجھے چھوڑ دو، میں اس آدمی کی جان لے لوں گا، اس کی ہمت کیسے ہوئی میری بیٹی کو مارنے کی، اس نے کیا سوچا تھا کہ یہ میری بیٹی پر ہاتھ اٹھائے گا اور ہم چپ چاپ بیٹھ کر اس کا تماشا دیکھیں گے، اس نے کیا سوچا تھا کہ میری بیٹی کے ساتھ کچھ بھی ظلم کرے گا اور ہم اسے کچھ کہیں گے ہی نہیں۔ اب یہ دیکھے کہ میں اس کی کیا حالت کرتا ہوں۔ حسن کی دادی یہ سب کچھ دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہو رہی ہوتی ہیں۔ وہ ان سے کہتی ہیں کہ میرے بیٹے سے غلطی ہو گئی ہے، اسے معاف کر دیں۔ زارا کا باپ ان سے کہتا ہے کہ آپ کے بیٹے سے غلطی نہیں ہوئی، گناہ ہوا ہے جس کے لیے میں اس کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گا۔ وہ پولیس کے حوالے کر دیتا ہے حسن کو۔ جب حسن وہ پولیس اسٹیشن چل جاتا ہے تو وہ وہاں جا کر بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے اور سوچنے لگتا ہے کہ کاش کہ وہ زارا پر ہاتھ نہ اٹھاتا اور آج یہ نوبت نہ آتی۔ اور وہ زارا کی وجہ سے بھی بہت زیادہ پریشان تھا کہ کہیں زارا کو کچھ ہو ہی نہ جائے، اگر اس سے کچھ ہو گیا تو وہ ساری زندگی خود کو معاف نہیں کر سکے گا۔ نمیر زارا کے باپ کو بہت زیادہ سمجھاتا ہے۔ وہ ان سے کہتا ہے کہ آپ فکر نہ کریں، زارا بالکل ٹھیک ہو جائے گی، میں اس کا خیال رکھ رہا ہوں یہاں پر، آپ کو کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، بس آپ کو بھی کسی بات کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور آپ آنٹی کو بھی سمجھائیں کہ ان کو بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں پوری کوشش کروں گا کہ جلد سے جلد زارا ریکور کر جائے۔ جیسے ہی زارا ٹھیک ہوتی ہے وہ لوگ زارا کو لے کر گھر چلے جاتے ہیں۔ زارا کا باپ زارا سے جا کر بات کرتا ہے اور وہ ان سے معافی مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے معاف کر دو، جو میں نے تمہاری ایسے درندے انسان سے شادی کروا دی، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ تمہارے ساتھ اتنا ظلم کرے گا۔ تمہیں میں نے منع بھی کیا تھا پہلے بھی کہ تم اس کے پاس نہ جاؤ، لیکن ہمارے ہزار منع کرنے کے باوجود تمہیں اپنا رشتہ بچانے کی پڑی تھی اور تم اس کے پاس واپس چلی گئی۔ تم نے دیکھ لیا اب کس طرح سے اس نے تم پر ہاتھ اٹھایا ہے۔ زارا ان سے کہتی ہے آپ لوگ صحیح کہہ رہے ہیں، مجھ سے غلطی ہو گئی جو میں اس انسان کی زندگی میں واپس چلی گئی۔ مجھے لگا تھا کہ شاید وہ مجھے بتا کر ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ مجھ سے جھوٹ بھی بول سکتا ہے۔
حسن مجھے لگا تھا کہ وہ بس غصہ ہی کرتا ہے، لیکن وہ اتنا جھوٹا نکلے گا مجھے اس بات کا اندازہ نہیں تھا۔ شام میں جب نمیر اور اندلیب دونوں زارا سے ملنے جاتے ہیں تو زارا اندلیب کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوتی ہے۔ وہ اسے کہتی ہے کہ تم مجھے بہت خوش لگ رہی ہو۔ اندلیب ان سے کہتی ہے کہ ظاہر سی بات ہے، میرا شوہر اتنا اچھا ہے، میرا اتنا خیال رکھتا ہے، میں نے خوش تو ہونا ہی ہے۔ زارا اسے کہتی ہے کہ میں تمہیں اس طرح سے دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوں، مجھے اسی بات کی امید تھی کہ ایک نہ ایک دن تم دونوں میں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اندلیب کو وہ کہتی ہے کہ تم ٹھیک تو ہو نا، مجھے پتا چلا تھا کہ تمہاری طبیعت نہیں ٹھیک۔ اندلیب اسے کہتی ہے ہاں بس مجھے کچھ دنوں سے نوزیا ہو رہا ہے، اس لیے بس میری تھوڑی طبیعت نہیں ٹھیک۔ زارا اسے کہتی ہے تم نے اپنا چیک اپ کروایا ہے؟ اندلیب اسے کہتی ہے کہ ہاں میں نے چیک اپ کروایا، رپورٹس آ جائیں گی ایک دو دن میں اور میں بالکل ٹھیک ہوں۔ زارا اسے کہتی ہے سب ٹھیک ہے نا؟ اندلیب اسے کہتی ہے ہاں ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی تو زارا کا باپ حسن پر کیس کروا دیتا ہے کیونکہ اس نے ان کی بیٹی پر ہاتھ اٹھایا ہوتا ہے۔ جب جیسے ہی وہ پولیس لے کر ہاسپٹل جاتا ہے، حسن پولیس کو دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے۔ زارا کے باپ کو بہت زیادہ غصہ ہوتا ہے حسن کے پر، وہ اس کے منہ پر جاتے ہی تھپڑ مار دیتے ہیں اور اس کا گریبان پکڑ لیتے ہیں۔ وہاں پر نمیر بھی موجود ہوتا ہے، وہ ان کو روکتا ہے حسن کو مارنے سے۔ وہ زارا کا باپ ان سے کہتا ہے کہ مجھے چھوڑ دو، میں اس آدمی کی جان لے لوں گا، اس کی ہمت کیسے ہوئی میری بیٹی کو مارنے کی؟ اس نے کیا سوچا تھا کہ یہ میری بیٹی پر ہاتھ اٹھائے گا اور ہم چپ چاپ بیٹھ کر اس کا تماشا دیکھیں گے؟ اس نے کیا سوچا تھا کہ میری بیٹی کے ساتھ کچھ بھی ظلم کرے گا اور ہم اسے کچھ کہیں گے ہی نہیں؟ اب یہ دیکھے کہ میں اس کی کیا حالت کرتا ہوں۔ حسن کی دادی یہ سب کچھ دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہو رہی ہوتی ہیں۔ وہ ان سے کہتی ہیں کہ میرے بیٹے سے غلطی ہو گئی ہے، اسے معاف کر دیں۔ زارا کا باپ ان سے کہتا ہے کہ آپ کے بیٹے سے غلطی نہیں ہوئی، گناہ ہوا ہے جس کے لیے میں اس کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گا۔ وہ پولیس کے حوالے کر دیتا ہے حسن کو۔ جب حسن وہ پولیس اسٹیشن چل جاتا ہے تو وہ وہاں جا کر بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے اور سوچنے لگتا ہے کہ کاش کہ وہ زارا پر ہاتھ نہ اٹھاتا اور آج یہ نوبت نہ آتی۔ اور وہ زارا کی وجہ سے بھی بہت زیادہ پریشان تھا کہ کہیں زارا کو کچھ ہو ہی نہ جائے، اگر اس سے کچھ ہو گیا تو وہ ساری زندگی خود کو معاف نہیں کر سکے گا۔ نمیر زارا کے باپ کو بہت زیادہ سمجھاتا ہے، وہ ان سے کہتا ہے کہ آپ فکر نہ کریں، زارا بالکل ٹھیک ہو جائے گی، میں اس کا خیال رکھ رہا ہوں، یہاں پر آپ کو کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، بس آپ کو بھی کسی بات کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور آپ آنٹی کو بھی سمجھائیں کہ ان کو بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں پوری کوشش کروں گا کہ جلد سے جلد زارا ریکور کر جائے۔ جیسے ہی زارا ٹھیک ہوتی ہے وہ لوگ زارا کو لے کر گھر چلے جاتے ہیں۔ زارا کا باپ زارا سے جا کر بات کرتا ہے اور ان سے معافی مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے معاف کر دو، جو میں نے تمہاری ایسے درندے انسان سے شادی کروا دی، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ تمہارے ساتھ اتنا ظلم کرے گا، تمہیں میں نے منع بھی کیا تھا پہلے بھی کہ تم اس کے پاس نہ جاؤ، لیکن ہمارے ہزار منع کرنے کے باوجود تمہیں اپنا رشتہ بچانے کی پڑی تھی اور تم اس کے پاس واپس چلی گئی۔ تم نے دیکھ لیا اب کس طرح سے اس نے تم پر ہاتھ اٹھایا ہے۔ زارا ان سے کہتی ہے آپ لوگ صحیح کہہ رہے ہیں، مجھ سے غلطی ہو گئی جو میں اس انسان کی زندگی میں واپس چلی گئی، مجھے لگا تھا کہ شاید وہ مجھے بتا کر ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ مجھ سے جھوٹ بھی بول سکتا ہے۔ مجھے لگا تھا کہ وہ بس غصہ ہی کرتا ہے، لیکن وہ اتنا جھوٹا نکلے گا مجھے اس بات کا اندازہ نہیں تھا۔ شام میں جب نمیر اور اندلیب دونوں زارا سے ملنے جاتے ہیں تو زارا اندلیب کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوتی ہے۔ وہ اسے کہتی ہے کہ تم مجھے بہت خوش لگ رہی ہو۔ اندلیب ان سے کہتی ہے کہ ظاہر سی بات ہے، میرا شوہر اتنا اچھا ہے، میرا اتنا خیال رکھتا ہے، میں نے خوش تو ہونا ہی ہے۔ زارا اسے کہتی ہے کہ میں تمہیں اس طرح سے دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوں، مجھے اسی بات کی امید تھی کہ ایک نہ ایک دن تم دونوں میں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اندلیب کو وہ کہتی ہے کہ تم ٹھیک تو ہو نا، مجھے پتا چلا تھا کہ تمہاری طبیعت نہیں ٹھیک۔ اندلیب اسے کہتی ہے ہاں بس مجھے کچھ دنوں سے نوزیا ہو رہا ہے، اس لیے بس میری تھوڑی طبیعت نہیں ٹھیک۔ زارا اسے کہتی ہے تم نے اپنا چیک اپ کروایا ہے؟ اندلیب اسے کہتی ہے کہ ہاں میں نے چیک اپ کروایا، رپورٹس آ جائیں گی ایک دو دن میں اور میں بالکل ٹھیک ہوں۔ زارا اسے کہتی ہے سب ٹھیک ہے نا؟ اندلیب اسے کہتی ہے ہاں ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی تو زارا کا باپ حسن پر کیس کروا دیتا ہے کیونکہ اس نے ان کی بیٹی پر ہاتھ اٹھایا ہوتا ہے۔ جب جیسے ہی وہ پولیس لے کر ہاسپٹل جاتا ہے، حسن پولیس کو دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے۔ زارا کے باپ کو بہت زیادہ غصہ ہوتا ہے حسن کے پر، وہ اس کے منہ پر جاتے ہی تھپڑ مار دیتے ہیں اور اس کا گریبان پکڑ لیتے ہیں۔ وہاں پر نمیر بھی موجود ہوتا ہے، وہ ان کو روکتا ہے حسن کو مارنے سے۔ وہ زارا کا باپ ان سے کہتا ہے کہ مجھے چھوڑ دو، میں اس آدمی کی جان لے لوں گا، اس کی ہمت کیسے ہوئی میری بیٹی کو مارنے کی؟ اس نے کیا سوچا تھا کہ یہ میری بیٹی پر ہاتھ اٹھائے گا اور ہم چپ چاپ بیٹھ کر اس کا تماشا دیکھیں گے؟ اس نے کیا سوچا تھا کہ میری بیٹی کے ساتھ کچھ بھی ظلم کرے گا اور ہم اسے کچھ کہیں گے ہی نہیں؟ اب یہ دیکھے کہ میں اس کی کیا حالت کرتا ہوں۔ حسن کی دادی یہ سب کچھ دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہو رہی ہوتی ہیں۔ وہ ان سے کہتی ہیں کہ میرے بیٹے سے غلطی ہو گئی ہے، اسے معاف کر دیں۔ زارا کا باپ ان سے کہتا ہے کہ آپ کے بیٹے سے غلطی نہیں ہوئی، گناہ ہوا ہے جس کے لیے میں اس کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گا۔ وہ پولیس کے حوالے کر دیتا ہے حسن کو۔ جب حسن وہ پولیس اسٹیشن چل جاتا ہے تو وہ وہاں جا کر بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے اور
سوچنے لگتا ہے کہ کاش کہ وہ زارا پر ہاتھ نہ اٹھاتا اور آج یہ نوبت نہ آتی، اور وہ زارا کی وجہ سے بھی بہت زیادہ پریشان تھا کہ کہیں زارا کو کچھ ہو ہی نہ جائے، اگر اس سے کچھ ہو گیا تو وہ ساری زندگی خود کو معاف نہیں کر سکے گا۔ نمیر کا باپ نمیر زارا کے باپ کو بہت زیادہ سمجھاتا ہے، وہ ان سے کہتا ہے کہ آپ فکر نہ کریں، زارا بالکل ٹھیک ہو جائے گی، میں اس کا خیال رکھ رہا ہوں، یہاں پر آپ کو کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، بس آپ کو بھی کسی بات کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور آپ آنٹی کو بھی سمجھائیں کہ ان کو بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں پوری کوشش کروں گا کہ جلد سے جلد زارا ریکور کر جائے۔ جیسے ہی زارا ٹھیک ہوتی ہے وہ لوگ زارا کو لے کر گھر چلے جاتے ہیں۔ زارا کا باپ زارا سے جا کر بات کرتا ہے اور ان سے معافی مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے معاف کر دو، جو میں نے تمہاری ایسے درندے انسان سے شادی کروا دی، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ تمہارے ساتھ اتنا ظلم کرے گا، تمہیں میں نے منع بھی کیا تھا پہلے بھی کہ تم اس کے پاس نہ جاؤ، لیکن ہمارے ہزار منع کرنے کے باوجود تمہیں اپنا رشتہ بچانے کی پڑی تھی اور تم اس کے پاس واپس چلی گئی، تم نے دیکھ لیا اب کس طرح سے اس نے تم پر ہاتھ اٹھایا ہے۔ زارا ان سے کہتی ہے آپ لوگ صحیح کہہ رہے ہیں، مجھ سے غلطی ہو گئی جو میں اس انسان کی زندگی میں واپس چلی گئی، مجھے لگا تھا کہ شاید وہ مجھے بتا کر ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ مجھ سے جھوٹ بھی بول سکتا ہے، وہاں سے مجھے لگا تھا کہ وہ بس غصہ ہی کرتا ہے، لیکن وہ اتنا جھوٹا نکلے گا مجھے اس بات کا اندازہ نہیں تھا۔ شام میں جب نمیر اور اندلیب دونوں زارا سے ملنے جاتے ہیں تو زارا اندلیب کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوتی ہے، وہ اسے کہتی ہے کہ تم مجھے بہت خوش لگ رہی ہو۔ اندلیب ان سے کہتی ہے کہ ظاہر سی بات ہے، میرا شوہر اتنا اچھا ہے، میرا اتنا خیال رکھتا ہے، میں نے خوش تو ہونا ہی ہے۔ زارا اسے کہتی ہے کہ میں تمہیں اس طرح سے دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوں، مجھے اسی بات کی امید تھی کہ ایک نہ ایک دن تم دونوں میں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اندلیب کو وہ کہتی ہے کہ تم ٹھیک تو ہو نا، مجھے پتا چلا تھا کہ تمہاری طبیعت نہیں ٹھیک۔ اندلیب اسے کہتی ہے ہاں بس مجھے کچھ دنوں سے نوزیا ہو رہا ہے، اس لیے بس میری تھوڑی طبیعت نہیں ٹھیک۔ زارا اسے کہتی ہے تم نے اپنا چیک اپ کروایا ہے؟ اندلیب اسے کہتی ہے کہ ہاں میں نے چیک اپ کروایا، رپورٹس آ جائیں گی 1-2 دن میں اور میں بالکل ٹھیک ہوں۔ زارا اسے کہتی ہے سب ٹھیک ہے نا؟ اندلیب اسے کہتی ہے ہاں ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی تو۔ زارا کا باپ حسن پر کیس کروا دیتا ہے کیونکہ اس نے ان کی بیٹی پر ہاتھ اٹھایا ہوتا ہے۔ جیسے ہی وہ پولیس لے کر ہاسپٹل جاتا ہے، حسن پولیس کو دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے۔ زارا کے باپ کو بہت زیادہ غصہ ہوتا ہے حسن کے پر، وہ اس کے منہ پر جاتے ہی تھپڑ مار دیتے ہیں اور اس کا